بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مکتوبات معصومیہ حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ کے جو حضرت مجدد الفسانی کے خلیفہ تھے. 7,000 خلیفہ تھے ان کے، اور اورنگزیب علیہ السلام کے یہ پیر تھے. یہ مکتوبات کبھی بھی سناتے ہیں. ہمارے حضرت بادشاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص کتاب تھی، برابر سناتے رہتے تھے. پہلے میرا خیال اردو ترجمہ بھی نہیں تھا، خود ہی سناتے تھے. اکثر بیشتر علماء جب آتے تھے سناتے تھے. اللہ تعالیٰ ان اکابر کے فیض و برکات سے ہم سب لوگوں کو مالا مال بنائے. بہت بابرکت یہ حضرات بھی ہیں، اور بہت بابرکت ان کے مکتوب و ملفوظ بھی ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے کے سننے کی. خطوط جمع کیا ہے مجھے دیر میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعد الحمد والصلاۃ و ایصال تحیات. یہ خط لکھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیفہ گرامی جو بھیجا تھا پہنچا، بہجت افزا ہوا، خوشی کا سبب بنا. خطوط سے بھی تو خوشی ہوتی ہے. نیم ملاقات، نصف ملاقات. صحیفہ گرامی جو بھیجا تھا پہنچا. حلقہ صبح و پیشی کی پابندی، بعد مغرب طریقے توجہ بیارہ، گرمی مجلس، تاثیر توجہات، ظہور و آثار و ترقیات عظیمہ و متعلق جو کوئی لکھا تھا اس سے بے انتہا مسرت ہوئی. یہ بھی مسرت کی چیز ہے. جو تم نے احوال لکھے اپنے مجلس کے لوگوں کے آنے جانے کے، فیض پاس جانے کے، پہنچنے کو، اس سے خوشی دے کے عمدہ ہمارا خطوط ہی کتنی عمدہ ہے. ہم لوگ سے حضرت بہت تھا کہ ہفتے میں ایک مرتبہ خط ضرور لکھنا حالات کا. ہم لوگ اناڑی آدمی ہدایت نو پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ نہیں. فرمایا کہ جمعرات کے دن حالات کے خط لکھنا ضروری ہے. تو ہم لوگ کہتے تھے حکیم لوگوں کو اپنے حالات بیان کرنا ظاہری مشکل ہوتا ہے، یہ باطنی حالات کہاں بیان کریں ہم لوگ کہ ہم نے تو کبھی نہیں لکھا کرو. ہر آدمی کو لکھنا ضروری تھا. آپ نے تو کبھی مہینوں میں نہیں لکھا کون حالات. ایک طبیب آئے، آپ نے کہا کہ جو نسخہ لکھا تھا وہ تو گم ہو گیا. تو کہا اب میں کیا کروں، جب نسخہ ہی تمہارا گم ہو گیا. بھائی حالات کی اطلاع بہت ضروری ہے. بچوں کو لے آتے تھے ہم لوگ ڈاکٹر کے حال پوچھتا تھا، خود حال پوچھتا تھا. تو یہ بھی ایک علاج معالجہ کی جگہ ہے. یہ سلوک اور طریقے سلوک، سب سے بڑا سلوک یہ ہے چل رہا ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دی. یہ کتاب ہے ہماری کتنی جلدوں میں ہے. مکتوبات خواجہ محمد معصوم لکھ رہے ہیں. بعد الحمد والصلاۃ و ایصال تحیات. صحیفہ گرامی جو پہنچا جو بھیجا تھا پہنچا تھا. بہجت افزا ہوا، خوشی ہوئی. کبھی خط بھی نصف ملاقات کا ایسا ہے، اس سے خوشی ہوتی ہے. صبح شام و پیشی کی پابندی، صبح شام ہلکا ذکر جو تمہارا ہوتا ہے. بعد مغرب طریقہ توجہ بیارہ، گرمی مجلس، تاثیر توجہات، ظہور و آثار و ترقیات عظیمہ و متعلق جو کوئی لکھا تھا اس سے بے انتہا مسرت ہے. یہ بھی مسرت کیجیے. حالات ٹھیک ہو، اللہ کی طرف توجہ ہو، توجہ میں ذاتی ہو،
اندر کی عنایت ہو. بہت خوشی پوری. حلقہ صبح و پیشی، پابندی بعد مغرب طریقے توجہ یارہ، اور گرمی مجلس میں گرمی ذکر کی. تاثیر توجہات و ظہور و آثار و ترقیات عظیمہ کے متعلق جو کچھ لکھا تھا اسے بے انتہا مسرت ہوئی. اللہ تعالیٰ اس چیز سے بھی ہم لوگ کو حصہ دے. گھر سب ٹھیک ہے؟ یہ کیا لکھ رہے ہیں؟ دل کی حالت ٹھیک ہے، دل میں ترقی ہے، قرب میں اضافہ ہے. یہ حضرت جو مجلس میں جو لوگ بیٹھتے تھے فرماتے تھے بہت سے لوگ مجلس میں ایسے بیٹھتے ہیں جن کو دنیا میں مافیا کی خبر نہیں ہوتی. جو مجلس ختم ہوئی حضرت خواجہ عزت الحسن بڑے صاحب حال ہے، جب وہاں شاہ وصول اللہ صاحب سے کہا یہ وصول اللہ یہ تمہاری متعلق فرما رہے تھے. ایسے حالات. حضرت تھانوی نے کہ مجلس میں کہا کہ بہت سے حضرات ایسے بیٹھتے ہیں جن کو دنیا مافیا سے خبر نہیں ہوتی. تو خواجہ صاحب نے مجلس کے بعد کہا وصول اللہ ہمارے شیخ وصول اللہ کتنے لوگ رہتے تھے، علماء سب علماء کی مجلس ہی ہوتی تھی. تھانے میں علماء ہی موجود بھی ہو گئے تھے بڑے بڑے علامہ وغیرہ. ویسے حضرت ہمارے کم عمر ہی رہے ہوں گے، زیادہ عمر نہیں ہوئی. خواجہ صاحب خواجہ زبردست صاحب حال صاحب جذب، انہوں نے فرمایا وسیع اللہ یہ جو کچھ فرمایا حضرت تھانوی نے حضرت نے یہ تمہارے متعلق فرمایا ہے. ہم لوگ خوش نصیبی بات ہے کہ نہیں مانا؟ ہمارے حضرت کا ذکر وہاں بھی ممتاز لوگوں میں سے تھا، ممتاز. لیکن کچھ کیا تھا انہوں نے. حضرت عبد الباری صاحب ندوی تشریف لائے تو انہوں نے کہا حضرت سے کہ حضرت آپ تھانہ بھر میں رہے ہیں خانقاہ؟ کہا میں تو وہیں رہا. ہم نے تو آپ کو نہیں دیکھا تھا. وہاں عبد الباری ندوی نے کہا گیا فتح پور کی بات ہے یہ. کہا ہم نے تو آپ کو نہیں دیکھا تھا. کہا ہم نے تو آپ کو بہت دیکھا تھا. عبد الباری ندوی بڑے لوگ تھے، ہم نے آپ کو بہت دیکھا تھا. عبد الباری ندوی مشہور اسی زبان میں ہو چکے تھے. اب وہ خانقاہ میں جاتے تھے تو یہ عبد الباری ندوی ہے. کہا ہم نے تو آپ کو وہی دیکھا تھا. پھر بار ہم لوگ سے کہتے تھے کہ ہم کو کیا وہ دیکھتے، دن بھر ہم پھولاد وغیرہ نقل کرتے رہتے تھے اور اصل بات جنگل پکڑ لیتے تھے. کیا دیکھتے ہم؟ یوں فرمایا کہ ہم دکھلانے کے لیے تھوڑے نکلے تھے. جب عبد الباری ندوی نے کہا کہ حضرت ہم نے تو آپ کو نہیں دیکھا تھا، یہ کہا نہیں لیکن ہم نے کہا یا کہا بھی ہو کہ ہم دکھلانے کے لیے وہاں تھوڑے گئے. ہم مٹنے کے لیے گئے تھے. ہم تو مٹنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دین کا شہدا بنائے، اپنے تعلق و نسبت کا. ابھی یہ خط ہے عربی سب لوگ سمجھ لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعد الحمد والصلاۃ و ایصال التحیات. صحیفہ گرامی جو بھیجا تھا پہنچا، بہجت افزا ہوا، خوشی کو بڑھانے والا ہوا. خوشی سے حلقہ صبح و شام کی پابندی، بعد مغرب حلقہ توبہ بیانہ، گرمی مجلس، تاثیر توجہات اور ظہور و آثار و ترقیات عظیمہ کے متعلق جو کچھ لکھا تھا اس سے بے انتہا مسئلہ. پوری خط کا جواب ہے کہ نہیں؟ وہ خط تو نہیں ہے لیکن جواب سے معلوم ہوا کہ خط میں کیا لکھا تھا. یہ بھی مولانا ایک سلسلہ ہے، بہت سے سلسلے جاری ہیں ہر جگہ. سلسلہ دنیاوی سلسلے جاری ہیں کہ نہیں؟ بہت سے لوگ کسی کی ٹکٹ کے لیے کھڑے ہوں گے، لائن لگائے ہوں گے، کوئی کسی کے لیے، کوئی کسی کے لیے، کوئی کسی کے لیے. اس کے لیے کتنے لائن لگائے. ہمارے حضرت وہاں دیہات میں کہتے تھے دیکھو دین کے طلب کا یہ حال ہے کہ ایک
کوئی ان کو پرواہ نہیں. ہم کہاں آئے ہیں, کیسے رہنا چاہیے, کیا مطالبہ ہونا چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے شاگرد آتے تھے, کنڈی بکھر کر تھے, جو استاد دروازہ کھولتا تب آتے تھے اور فرماتے تھے اب یہ حال ہے کہ اگر پخانے میں رہے تب بھی جلدی کھول کے آوے ان کے پاس. وہاں ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کی طرف پیدا کر. سب آسان ہے, طلب ہو جائے تو سب آسان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان احب عباد اللہ الی اللہ من حبب عباد اللہ الی اللہ. ان احب عباد اللہ, حدیث شریف ہے, بندوں اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب بندہ وہ ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بنائے. یہ سناتے تھے ماشاء اللہ. یہ ہے کام, یعنی کہ اللہ سے دور کر دے. اللہ ہم سب کو اس مجلس کو بھی ایسی بنائے, اللہ کی محبت, اللہ کا قرب کا ذریعہ بنے. ہمارے حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اس مجلس میں بہت سے ایسے لوگ بیٹھتے ہیں جن کو دنیا و مافیہ کی خبر نہیں رہتی. مجلس ختم ہوئی, حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا, حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب سے, بولے رسول اللہ یہ تمہاری متعلق فرما رہے تھے. ہم لوگ یہ خواجہ صاحب اس صوبے کے اس کے نہیں تھے, بہت بڑے دنیاوی اعتبار سے افیسر تھے, حالات حال تھے. حضرت کے ہمارے کوئی جانتا بھی نہیں تھا کون تھے. جو چاہتا ہے ڈانٹ بھی دیتا تھا حضرت, کیونکہ وجہ بھی بہت زیادہ ایسے نہیں تھے جو ڈانٹ دیتے تھے. حضرت کچھ جواب نہیں دیتے تھے ماشاء اللہ. اور فرماتے تھے کہ میں تو اسی لیے آیا ہوں, شیخ ڈانٹے گا تو وہ بھی خیر, تم ڈانٹو وہ بھی خیر, ہماری اسلام میں تو مدد ملے گی. شیخ ڈانٹتا ہے, اس ڈانٹ کو برداشت کرنا اتنا کمال نہیں ہے جتنا شیخ کا کوئی مرید ہے, کوئی شاگرد ہے, وہ ڈانٹ دے کسی کو, وہ بھی لڑ جائے گا. دیکھا ہم نے لڑتے ہوئے خانقاہ میں دیکھا, روٹی لیے دیکھا, بہت سی جگہ زندگی میں کوئی بات نہیں. کون سی جگہ ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان جگہوں کی قدر کی توفیق دے. اللہ تعالی ہر قسم کی عافیت عطا فرمائے. اللہم اکثر اخواننا فی الدین, یہ بھی دیکھیے, دین میں بھائیوں بنانا یہ بھی مطلوب ہے. اللہم اکثر اخواننا فی الدین, دین میں ہمارے بھائی بنائیے, اس کی کوشش کرنا مطلوب ہے, مقصود ہے. ساتھی بناؤ. اللہم اکثر اخواننا فی الدین, دین میں ہمارے بھائی بہن. کوشش کرو کس طریقے میں چلنے والے تمہارے ساتھ ہو جائے. بہت سے لوگ چاہیے کہ اس امر جلیل کی بیش اہتمام کرے. اس طریقے میں چلنے کی خواہش ہو, طلب ہو. حدیث شریف میں ہے, ان احب عباد اللہ الی اللہ من حبب عباد اللہ الی اللہ. اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب بندہ وہ ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو لے جائے, ان کا محبوب بنائے. ان احب عباد اللہ الی اللہ من حبب عباد اللہ الی اللہ وحبب اللہ الی عبادہ. اور اللہ کو متوجہ کرے کہ یہ تیرے فقیر بندے ہیں, درویش ہیں, نادار ہیں, ان کی طرف آپ توجہ فرمائے. یہ بھی ہے, ایک تو یہ بندوں کو اللہ کی طرف, یہ تو نئی بات ہے یہ, اور کہ اللہ تعالیٰ آپ توجہ فرمائیے ان بندوں کی طرف. جو کچھ لکھا ہے
ان احب عباد اللہ اللہ من حبب عباد اللہ اللہ وحبب اللہ الی عبادی. اپنے بندوں کی طرف تصحیح نیت میں جان اور دل کے ساتھ کوشاں رہو. تصحیح نیت میں نیت درست رکھو. کہیں آؤ جاؤ کس لیے آئے ہو. تصحیح نیت میں جان و دل کے ساتھ کوشاں ہو. ہمیشہ ملتجی اور تضرع کنا رہے اللہ کی طرف. اللہ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے. حقیقت قرآن کے تحقق اور جمہور متوجہ کو دکھاتا واضح ہوا کیونکہ معاملہ نازک ہے. اس بارے میں اور کوئی دکھا ہوگا تھا اس لیے اس کی تفصیل حاضر ہونے پر ہوگی. تحقیق ہو تو کہو نہ ہو تو چھوڑ دو. دوسری بار ہوگا. اب یہ ہے میں نے دیکھا آشا سے کوئی بات حضرت کہے بفا حضرت یہ حضرت پوچھ رہے ہیں اس وجہ سے میں نے کہا جیسے جلدی جواب نہ دیا کیجیے. ایک شیخ پوچھ رہا ہے اس مسئلے میں بس طرح سے جواب دیا جیسے آگے. میں نے ارشاد نے کہا کہ اتنا جلدی نہیں جواب دیا. جب ان کو ایک اشکال ہے تو اس اشکال کو دفع کرنے کے لیے کوشش کیجیے. یہ نہیں کہ روا روی میں جب ان کا سوال اہم ہے تو اس کا جواب بھی اہم ہونا چاہیے. بہت بڑے تو جو کچھ اپنے اندر پاتے ہو نعمت عظمی ہے. تم کو جو حال داری ہوتا ہے دعا میں تضرع ہے نماز میں ایک سوئی خوشو ہے یہ نعمتیں ہیں. اللہ ہم سب کو دو. جو کچھ لکھا ہے اور جو اپنے اندر پاتے ہو نعمت عظمی ہے. امید ہے کہ یہ بات دو حال سے خالی نہیں ہوگی. یا تو بالفعل حاصل ہے یا قریب الحصول ہے. تم کو نظر آتا ہے یا تو تم کو حاصل ہو چکا ہے. ایک صاحب کا ایک بزرگ کہ حضرت ہم کو یہ چیز دکھا دیے کچھ بھی نہیں. انہوں نے کہا کہ حضرت مجھ کو تو انوار نظر آتے ہیں. انہوں نے کہا ہم کو انوار نظر آتے ہیں. کہا وہ تمہارے وضو کے انوار ہیں نماز کے انوار نہیں ہے. اور آگے بڑھو. وضو کے انوار ہمارے اندر بہت نماز جیسا وضو ویسی نماز اور جیسا رمضان ویسی سال. یہ بھی کہتے وضو الوضو الانفصال عن الخلق والصلاۃ اتصال بالحق. وضو لوگوں سے کٹ جانے کا نام الگ ہو جاؤ وضو کرتے. نماز اللہ سے جڑ جاؤ. نماز حضرت زین العابدین کا واقعہ ہے کہ جب وضو کرتے تھے چہرہ سرد ہو جاتا تھا پیلا ہو جاتا. کسی نے کہا کیا حضرت اب وضو کو بتا پر چہرہ سرد ہو جاتا ہے. تم نہیں جانتے کس کے پاس کھڑے ہونے کے لیے جا رہا ہوں. یہ بھی سب مقامات ہیں اقوال ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. پہلے ہم اپنے ہی سکھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان احوال سے بھی آشنا فرمائے. حال آتے ہیں پیدا ہوتے ہیں کم سے کم اس کی تصدیق کرو. خواجہ معصوم لکھتے ہیں کم سے کم جو احوال جو تم کو سمجھ میں نہ آئے تو اس کا انکار نہ کرو. اس کی تصدیق کرو. تصدیق کنندہ بھی صاحب احوال کے ساتھ ہوگا. تصدیق جو کرتا ہے بہرحال یہ ہے. اللہ جو کچھ اپنے اندر پاتے ہو نعمت عظمی ہے. امید ہے کہ یہ بات دو حال سے خالی نہیں ہوئی. یا تو بالفعل حاصل ہے تم کو یہ چیز یا آگے حاصل ہو جائے گی. مہاراج شکر خدا بجا لاؤ. جو تمہارے اندر جو کیفیت ہے شکر خدا بجا لاؤ اور ہمت کرو کہ باہر معرفت سے کوئی موتی ہاتھ آ جائے. باہر معرفت کے سمندر سے کوئی موتی اس کی کوشش کرو.
اللہ تعالیٰ تاکہ 7 پشت کی سعادت کا سبب بنے. موتی اگر مل جائے تو ایک ہی 2 3 4 یہی کے لیے ہے. وہ معرفت جو اللہ تعالیٰ کی بے بہا الہی مقصود منتوئی، الہی مقصود منتوئی و رضائے تو محبت و معرفت خود بدے. اب ذکر میں پڑھنا چاہیے نہیں، پہلے لوگ پڑھتے تھے، اب کوئی یاد بھی نہیں ہوگا. الہی مقصود منتوئی، سمجھے مولانا مقصود صاحب؟ مولانا مقصود صاحب بھائی، الہی مقصود منتوئی و رضائے تو محبت و معرفت خود بدے. یہ محبت ہے کتنی ہوتا ہے، یہ زبان زد ہونا چاہیے سالکین کو. الہی مقصود منتوئی و رضائے تو محبت و معرفت خود بدے. یہ بتایا جاتا تھا جیسے اور بہت سی چیزیں طریق میں. الہی مقصود منتوئی و رضائے تو محبت و معرفت خود بدے. سب کو پڑھنا ہے. جب مقصود کا استحضار کرو گے تب تو مقصود ملے گا. تم کو پتہ ہی نہیں کس لیے آئے ہو، کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو. جو کچھ اپنے اندر پاتے ہو نعمت عظما، دل میں اللہ کی معرفت جو کیفیت ہے بڑی چیز ہے. ہمارے حضرت مجلس میں تو بیٹھے ہی تھے رہے تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو دنیا کو معافیہ کہ ان کو خبر نہیں رہتی مجلس میں. تو باہر جب نکلے تھے حضرت خواجہ صاحب جو امام تھے حالات کے، شاہ وسیع اللہ صاحب نے کہا کہ کوئی وسیع اللہ یہ تمہارے متعلق مہاتما نے کہا، یہ نہیں کہ ہمارے متعلق کہا. یہاں تو اب یہ ہمارے متعلق کہا. مطلب یہ بھی ایک بات تھی، دنیا معافی ہے. برتنی سے حالات ہیں. ان کی والدہ خود کہتی تھی کہ ہمارا لڑکا بہت بڑا ولی ہوگا. جو کچھ اپنے اندر پاتے ہو نعمت عظما ہے. امید ہے کہ یہ بات 2 حال سے خالی نہ ہوگی، یا تو بالفعل حاصل ہے یا قریب میں حصول حاصل ہو جائے گی. مہاراج شکر خدا بجا رہا ہو. اگر کوئی حال تم کو حاصل ہو شکر خدا بجا رہا ہو، اور ہمت کرو کہ بحر معرفت سے کوئی موری ہاتھ آ جائے. بحر معرفت سے کوئی موری ہاتھ. رمضان جیسے گزرتا تھا بہت پرواز کچھ حاصل کر لو. رمضان جا رہا ہے، جو رمضان ختم ہوتا تھا یہ 27 کچھ حاصل کرو. گھر میں بھی کہتی تھی اپنے بچوں سے حاصل کرو کچھ. رمضان جا رہا ہے. صاحب حال بھی تھے حضرت صاحب حال. مہاراج شکر خدا بجا لاؤ اور ہمت کرو کہ باہر معرفت سے کوئی موتی تمہارے ہاتھ آ جائے، تاکہ 7 پشت کی سعادت کا سبب بنے. اور بہشت اور ہرش سے بہشت حاصل ہو. دونوں بھائی ہرش سے بہشت میں جانا میں رہنا نصیب ہو. دوستوں سے دعا کی امید ہے. خط کے بعد دوستوں سے دعا کی امید. والسلام اولا وآخرا. ہمارا یہ خط ویسے جو نکلا میں نے سنا دیا ہے. یہ اپنے لیے بھی مفید، سب سے زیادہ اپنے ہی لیے سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو
ان بزرگوں کی تعلیمات اور جس کے حاصل کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں، وہ دل میں ہماری رغبت توجہ پیدا ہو، وہ چیزیں حاصل ہو۔ خواجہ معصوم کہے مجھے تعجب ہے جن کے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں ہو کیسے زندہ ہے۔ خواجہ محمد 7,000 خلیفہ تھے، یہ ہندوستان میں تھے وہ 7,000 خلیفہ۔ اللہ تعالیٰ خواجہ محمد معصوم مجدد صاحب کے صاحبزادے تھے، باپ کی جتنی نعمت سب حاصل کیا۔ تو چلا ابھی مجھے یہ سلسلہ چل ہی رہا ہے، جس حال میں ہو چل رہا ہے۔ میں نے سنا دوسرے ملکوں میں خاص طور سے ان مکتوبات کی تعلیم ہوتی ہے، افغانستان میں جو ادھر نقش بندی زیادہ ہے، ادھر تو زیادہ سے کم ہے۔ ہمارے ماں محمد احمد صاحب نقش بندی تھے، مجاہدات کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ عجیب و غریب نسبت، انہوں نے اپنے شیخ کے متعلق کہا، عالمیہ نے کہا کہ آپ ان سے کیسے بیعت ہو گئے؟ وہ تو کوئی زیادہ مشہور نہیں تھے، سفر میں تھے، ہم تھے، وہ عالمیہ تھے، وہاں محمد احمد صاحب۔ کیا حضرت مولانا بدر علی صاحب زیادہ مشہور نہیں تھے، اگرچہ جامعہ ازہر کے فارغ تھے، بخاری شریف یاد تھی، لیکن اس راستے میں کوئی ان کی شہرت زیادہ نہیں تھی۔ علی میاں نے پوچھا ماں محمد سے کہ حضرت آپ کے زمانے میں تھے، کاملین موجود تھے، آپ ماں بدر علی صاحب وہیں کے تھے، کیسے ان کی طرف متوجہ ہوئے، کیسے تعلق میں بنا؟ پہلی بات یہ فرمائی ہے عجیب و غریب نسبت کے حامل تھے۔ پہلی بات کہا مناسبت، پہلی بات یہ کہ ہم کو مناسبت ان سے تھی، بڑے چھوٹے کوئی بات نہیں، مناسبت بھی اصل چیز ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ عجیب و غریب نسبت کے حامل تھے۔ ہم لوگ ایک ہی اس پر تھے، مولانا تھے، علی میاں تھے، ہم لوگ کہیں سفر میں جا رہے تھے، راستے میں پوچھا حضرت اتنے بڑے لوگ تھے، آپ ان سے تب مشہور نہیں تھے؟ کہا مناسبت، مناسبت تھی، سب جواب ہو گیا تھا۔ اس کے بعد کہا کہ عجیب و غریب نسبت کے حامل تھے، مانتی تسلیم۔ میں نے خود دیکھا ہے ملک کے حال کے بزرگ کو، کسی سے کہا فلاں سے تم تعلق پیدا کر لو، کسی سے کہا شہرت، آدمی شہرت نہ دیکھو، اس میں نسبت دیکھی جاتی ہے، کیسی نسبت؟ اس نسبت کو جہاں پاؤ ان سے تعلق پیدا کرو، شہرت کو نہ دیکھو۔ بہرحال یہ تھوڑی بات ہوتی رہتی ہے، مرد اس لائق نہیں ہے بتاتا ہے، لیکن بہرحال زندگی بھر یہی سنا ہے بچپن سے۔ جب کھڑے ہونے کے ڈھنگ نہیں تھا تب بھی حضرت کے والد صاحب لے جاتے تھے، کھڑے ہونے کے ڈھنگ نہیں ہے، وہ یہی کرتے آتے ہیں یہاں ایسا۔ یہ حضرت کے سامنے بھی ڈر ہوئے تو آپ کو ڈانٹتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بچپن سے علامہ شاہ ولی اللہ صاحب کی صحبت حاصل کرائی۔ اللہ تعالیٰ صحبت کے اثرات کو ظاہر فرمائے۔ وضو بھی عجیب قسم کی اور نماز بھی، وضو بھی عجیب، نماز فرماتے جیسا وضو ویسی نماز۔ میں نے 15 منٹ میں وضو کرتے تھے، مسواک، منجن، ظہر کا، جیسا وضو ویسی نماز۔ الوضو الانفصال عن الخلق، مخلوق سے جدا ہو جانے کا نام کیا ہے؟ وضو ہے۔ والصلاۃ الاتصال بالحق، حق سے جڑ جائے، یہ نماز ہے۔ وضو میں انفصال ہے۔ وضو کے بعد ان کا چہرہ پک ہو جاتا تھا، پیلا ہو جاتا تھا۔ کہا حضرت
وضو کرنے مانی ہے کہ آپ کی کیفیت ہوتی ہے. پھر کہا تم نہیں جانتے کس کے سامنے کھڑے ہونے جا رہا ہوں. ہم نے دیکھا نماز میں ماں بڑا صاحب کا بہت ساتھ رہا، کبھی نیت باندھے پھر باندھتے تھے. اس میں یہی کچھ استحصال میں کمی پاتے رہوں گے نیت میں توڑ کے پھر دوسری نیت باندھتے تھے. ماں بڑا میرے حضرات کو اپنے نماز کی قدر، ذکر کی قدر، تلاوت کی قدر تھی. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. مختصر سی مجلس ہے، اللہ تعالیٰ اس کو طویل بھی فرما دے، مؤثر بھی فرما دے، کارآمد بھی فرما دے، میرے لیے مفید ہو، ہم لوگ کے بچوں کے لیے، مقربین کے لیے، شاگردوں، مریدین کے لیے، سارے عالم کے لیے، سب کے لیے ہے. اللہ کا ذکر واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، فلاح پاؤ. واللہ واذکروا اللہ کثیرا. اللہ تعالیٰ ذکر کے بھی قدر کرنے کی توفیق برآمد پائے. جس کو توفیق ہو رہی ہے اللہ کا. دوسرے حضرت حاجی صاحب نے کہا کہ حضرت حاجی صاحب دعا کیجیے کہ اللہ سے تعلق ہو جائے. کہا ایک مرتبہ اللہ کہنے کے بعد دوسرے مرتبہ اللہ کہنے کی جو توفیق مل رہی ہے یہ قبولیت کی دلیل ہے. ہاں حاجی صاحب اللہم صلی اللہ، دعا کر لیجیے. اللہم صلی اللہ. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك اليسر والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم آتني إيمانا لا يرتد، ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتي في الدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين. محمد سيدنا النبي الكريم صلى الله